السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی کہانی سناتی ہوں۔ کہانی کا نام ہے نوربی اور اونٹ۔ آج موسم بہت اچھا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ناشتے کے بعد نانا سے گھر کے آنگن میں بیلوں کی چھاؤں میں کرسی ڈالی اور کتاب لے کر بیٹھ گئے۔ نانا کو کتاب پڑھتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور نور بھی اچھلتی کودتی مگر شکل پہ ذرا سی کوفت لیے برآمد ہوئی اور آتے ہی نانا کو ایک ٹکر سی ماری اور بولی، نانا مجھے کہیں جانا ہے، گھر میں سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی مجھ سے نہیں کھیل رہا، میں اداس ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی نانا نے کتاب بند کی اور بہت ہی پیار اور شفقت سے نوربی کو اپنے پاؤں میں دبوچا اور اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور پھر شرارت سے بولے، اگر آپ اداس ہو رہی ہیں تو نانا جن بن کر آپ کا کان کھا لیتے ہیں، یا ہم مرغیوں اور چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں، یا پھر آپ کو اونٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ اونٹ کا نام سن کر نوربی کے کان کھڑے ہو گئے۔ نانا یہ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ نانا یہ سوال سن کر ہنس پڑے، زور سے نوربی کو سینے سے لگایا اور پیار سے پوچھا، او میری جان، آپ نے کبھی اونٹ نہیں دیکھا؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو اونٹ کی کہانی سناتا ہوں اور پھر ہم چلیں گے اونٹ سے ملنے۔ آپ نے گائے بھی دیکھی ہے جو کہ آپ کی دوست ہے، آپ بکریوں اور دمبوں سے بھی ملے ہیں، اسی طرح ایک بڑا سا جانور اونٹ بھی ہوتا ہے، لوگ اس پر سواری بھی کرتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کی کھال سے اپنے لیے لباس بناتے ہیں۔ اللہ جانوں نے نوربی جیسے پیارے پیارے بچوں کے لیے بہت سارے جانور بنائے ہیں۔ یہ سن کر نوربی خوش ہو گئی اور اس کی ساری اداسی دور ہو گئی اور وہ چہکتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے نانا، پہلے آپ مجھے اونٹ کی کہانی سنائیں اور پھر ہم اونٹ سے ملنے چلیں گے۔ اب نانا نے ایک اور کرسی کھینچی اور نوربی کو سامنے بٹھا لیا اور کہانی شروع کی۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جسے خاص اللہ نے ریگستانوں کے لیے بنایا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں بہت زیادہ ریت اور گرمی ہوتی ہے اور پانی کم ملتا ہے۔ اونٹ اگر ایک دفعہ پیٹ بھر کر پانی پی لے تو کئی دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، یہ دنیا کا کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔ آپ دن میں کتنی دفعہ پانی پیتی ہیں؟ نانا نے نوربی کو گدگداتے ہوئے سوال کیا۔ اب نوربی کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے۔ نانا میں بہت پانی پیتی ہوں، مجھے تو بہت پیاس لگتی ہے جب میں کھیل کر آتی ہوں، مگر یہ اونٹ اتنے دن بغیر پانی پیے کیسے رہ سکتا ہے؟ نانا بولے، میری جان کی ٹکڑی، اللہ جانو ہر چیز بنا سکتے ہیں، اسی لیے ریگستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ جانو نے خاص طور پر اس جانور کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں، جیسے آپ ہر جگہ جانے کے لیے گاڑی استعمال کرتی ہیں نا، یا سائیکل چلاتی ہیں، اسی طرح جو ریگستان میں رہتے ہیں وہ اونٹ پر آتے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ریگستان میں بھی پانی کم ہوتا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ جانو نے اونٹ کو ایسے پاؤں دیے ہیں کہ جو نرم ریت میں چل سکے، ایسی آنکھیں دی ہیں کہ جو ریت کے طوفان بھی دیکھ سکے، اور اس کے جسم کے اندر ایسا نظام بھی رکھا ہے کہ وہ پانی جمع کر سکتا ہے، اسی لیے بغیر پانی پیے ریت اور گرمی میں بہت دور تک چل سکتا ہے۔ نور بھی توجہ سے سنتی رہی۔ نانا مزید بولے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ میں رہتے تھے اور یہ علاقے گرم اور ریگستانی ہیں، اسی لیے یہاں پر سب سے زیادہ اونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اونٹ کی سواری بہت پسند تھی اور آپ نے بہت دفعہ اونٹ پر سفر بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اونٹنی تھی اور اس کا نام تھا قصوہ، کہ جس پر بیٹھ کر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ نوربی نے جیسے ہی یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اونٹنی تھی تو فوراً شور مچا دیا، نانا مجھے بھی اونٹنی چاہیے۔ نانا یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑے اور بولے، میری جانو، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نوربی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نانا مزید بولے، اچھا تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں اونٹ سے ملنے۔
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے تو بکری کا بچہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، آپ اسے گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نانا نے گاڑی نکالی اور نور بی کو ساتھ لے کر قریب ہی بڑی سڑک کی جانب روانہ ہوئے کہ جہاں پر اکثر ہانہ بدوش اپنے اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا دودھ فروخت کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نانا اور نور بی کو ایک اونٹ والا مل ہی گیا۔ نانا نے قریب ہی گاڑی لگائی اور نور بی کو لے کر اترے۔ نور بی نے جیسے ہی اتنے بڑے اونٹ کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف اور پھر حیرانی واضح نظر آنے لگی۔ آج تک نور بی نے کبھی اتنا بڑا جانور اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ نور بی کی حیرانی دیکھ کر نانا مسکرا دیے اور نور بی سے کہا، آؤ اونٹ کو پیار کرو، مگر اب نور بی خوف زدہ سی ہو گئی اور نانا سے چپک گئی۔ نانا نے نور بی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اونٹ کے قریب چلے گئے۔ اونٹ کے مالک سے کہا تو اس نے اونٹ کو پکڑ کر نور بی کے قریب کر دیا۔ نانا نے نور بی کو گود میں اٹھا لیا تاکہ وہ اونچی ہو جائے اور پھر نور بی نے پیار سے اونٹ کی ٹانگوں اور سر پر ہاتھ پھیرا اور حیرانی سے اتنے بڑے جانور کو دیکھتی رہی۔ اب نانا نے پوچھا، کیوں نور بی جانو، گھر میں اونٹ کو رکھنا ہے یا بکری کا بچہ؟ نور بی نے بھی اونٹ کا قد دیکھتے ہی فوراً نانا سے کہا، ہم صرف بکری کا بچہ رکھیں گے۔ اتنی دیر میں وہ ہانہ بدوش اونٹ کا مالک دوسری جانب سے اونٹ کا بچہ کھینچتا ہوا لے آیا اور نور بی کے سامنے لا کر اسے کھڑا کر دیا۔ نانا نے اب نور بی اور اونٹ کے بچے کی بھی دوستی کرائی، مگر وہ بچہ اتنا بڑا تھا کہ نور بی کی دوست گائے کے برابر۔ اب نور بی کو سمجھ آیا کہ لوگ گھر میں بکریاں اور دمبے کیوں رکھتے ہیں اور اونٹ رکھنا کیوں مشکل ہے۔ اونٹنی کا بچہ کچھ اداس لگ رہا تھا، تو یہ دیکھ کر نور بی نے نانا سے پوچھا کہ نانا، یہ اتنا اداس کیوں ہے؟ نانا نے بتایا کہ میری جان، اونٹ کا مالک اونٹنی کا دودھ فروخت کرتا ہے اور اس سے پیسے اپنا گھر بار چلاتا ہے، لہٰذا اس بچے کے حصے میں بہت کم ہی دودھ آتا ہے۔ یہ بات سن کر نور بی بہت اداس ہو گئی۔ نور بی کو اداس دیکھ کر نانا نے اونٹنی کے مالک کو پیسے دے کر اس سے سارا دودھ خرید لیا اور اونٹنی کے مالک سے کہا کہ یہ سارا دودھ اسی بچے کو پینے دے۔ مالک نے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ معصوم بچہ جلدی سے ماں کا دودھ پینے لگا۔ نور بی کی خوشی اس کے چہرے سے واضح نظر آ رہی تھی۔ جب تک وہ بچہ دودھ پیتا رہا، نور بی اسے یوں ہی پیار سے دیکھتی رہی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ نانا اور نور بی جب اونٹ سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو نور بی خوشی سے اور جذبات سے اچھلتی کودتی اپنی ماما اور نانی کے پاس بھاگی اور دور سے شور مچانے لگی، ماما میں اونٹ سے ملی، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ہاتھی۔ نور بی کی خوشی اور حیرانی دیکھ کر ماما اور نانی دونوں ہی ہنسنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ نور بی کچھ اور کہتی، ماما نے اس کو دبوچ کر اٹھا لیا اور کہا، ادھر آؤ، تمہارا دودھ تیار ہے، تم دودھ پیے بغیر کیوں بھاگ گئی تھی؟ باقی کہانی مجھے